السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پھر سے ایک نئے چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں۔ سوال جواب کا جو ہمارا کلاس چلتا ہے، جو آپ دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ آپ نے پچھلی ساری ویڈیو میں اپنی بہت ہی زیادہ پیار دیا، بہت ہی زیادہ لوگوں نے ہمیں دیکھا، پسند کیا۔ تو آج ہم پھر ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارے سارے بچے کیا کہتے ہیں حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ سوال کے جواب دینے کے لیے۔ تو چلیے ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کرتے ہیں فاضل صاحب سے۔ فاضل صاحب بتائیے کہ حضرت علی کی تلوار کا نام کیا ہے؟ ذوالفقار۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا نام ہے حضرت علی کی تلوار کا؟ ذوالفقار۔ اور دوسرا سوال کرتے ہیں ہم سارا جی سے۔ سارا جی آپ بتائیے کہ ہمارے نبی کی سب سے چھوٹی اور پیاری بیٹی کا نام کیا ہے؟ حضرت فاطمہ۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، بچی نے بہت ہی خوب سے جواب دیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلیے اب تیسرا سوال کرتے ہیں عالیان صاحب سے، جو کہ بڑا سوال ہے، آپ بھی اس سوال کا جواب دیجیے گا۔ بتائیے کہ وہ کون سے ایسے صحابی ہے جو چلتے تھے تو وہ مدینے میں، پر اس کے چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی جنت میں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث ہے کہ جب ہمارے نبی صاحب آسمان دنیا پر گئے، کیا کہتا ہے، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، اور جنت میں سیر کر رہے تھے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ، تو ان کو چلنے کی آواز، چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ ان کو ایسا لگا کہ انہوں نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ اے جبریل، کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے آگے آگے کوئی چل رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، جی اللہ کے نبی، یہ بلال کے چلنے کی آواز ہے۔ بلال جب مدینے میں چلتا ہے تو اس کے چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو یہ مقام ہے بلال رضی اللہ عنہ کا، کیونکہ انہوں نے بہت ہی قربانی دی ہے، بہت ہی، جو جتنی قربانی دیتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بہت ہی زیادہ اونچا کرتا ہے۔ حالانکہ بہت ایک غلام تھے، اللہ نے کہاں سے کہاں مرتبہ اٹھایا۔ تو جو نبی سے سچی محبت رکھتا ہے، اسلام کے لیے دل و جان سے اپنی تن من کو کیا کہتے ہیں لٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی اونچا مقام دیتے ہیں۔ چلیے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں فاضل صاحب سے۔ آپ بتائیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد یعنی فادر صاحب کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو طالب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حضرت ابو طالب نام ہے حضرت علی کے والد صاحب کا۔ چلیے اب سارا جی سے سوال کرتے ہیں۔ سارا جی آپ بتائیے کہ حضرت علی کی وائف یعنی ان کی بیوی کا نام کیا ہے؟ حضرت فاطمہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ چلیے اب ہم نیکسٹ سوال کرتے ہیں عالیان صاحب سے۔ آپ بتائیے کہ حضرت علی کو کس چیز کا لقب ملا؟ شیر خدا۔ شیر خدا کا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شیر خدا کا لقب اللہ نے اللہ کی طرف سے ملا تھا حضرت علی کو۔ بہت ہی پیارا سوالوں کو پیارا جواب دیا بچوں نے۔ چلیے اب دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں ہم۔ چلیے اب لاسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں، بہت ہی اہم، بہت ہی بڑا سوال ہے۔ آپ لوگوں اس میں گزارش ہے، اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے، معلوم ہے، تو کمنٹس میں بتائیے گا۔ چلیے سوال نمبر 1، سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے فجر کی نماز کس نبی نے پڑھی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب سے پہلے جو نماز پڑھی تھی حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی تھی، جب ان کی توبہ قبول ہوئی تھی 350 سال رونے کے بعد۔ جب آسمان اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تو 350 سال ہوئے اور روئے توبہ کے لیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ تو 350 سال کے بعد جب اللہ نے ان کی دعا کیا کہتے ہیں توبہ قبول کی، تو اس توبہ قبول کرنے کے صدقے کیا کہتے ہیں شکرانے میں حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، جو کہ فجر کی نماز ہمیں ملی ہے ان کے صدقے میں۔ یعنی کہ اگر ہم امت محمدیہ فجر کی نماز پڑھتی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے 300 سال رونے کے ثواب ہمیں ملتا ہے فجر کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ چلیے فجر کے بارے میں ہو گیا، اب بتائیں گے ہم ظہر کے نام۔ عالیان بتائیے آپ کہ ظہر کی نماز سب سے پہلے کس نبی نے پڑھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی۔ ہاں ماشاءاللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی۔ اور یہ بھی واقعہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی دے رہے تھے اپنی لخت جگر، اپنی نور نظر، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور ان کی قربانی قبول کی گئی تھی، تو اس کے شکرانے میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہتے ہیں نماز پڑھی تھی، وہ ظہر کی نماز تھی 4 رکعت شکرانے میں۔
جو کہ امت محمدیہ کو ہم سب کو وہ نماز ملی ہے. اگر ہم لوگ وہ نماز ظہر کے 4 رکعت پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب کتنا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو کی قربانی دی تھی اس کے برابر ثواب ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اس کے برابر ثواب ہمیں ملتا ہے ظہر کی نماز پڑھنے میں. چلیے فجر کی نماز ہو گئی اور عصر ظہر کی ہو گئی. اب عصر کی نماز کے بارے میں پوچھتے. بتائیے فاضل صاحب، عصر کی نماز سب سے پہلے کس نبی نے پڑھی؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے. ہاں ماشاء اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام نے سب سے پہلے نماز پڑھی تھی. اور واقعہ یہ یوں ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے 100 سال تک سلایا یہ بتانے کے لیے کہ میں ہر انسان کو میں مار بھی سکتا ہوں، مار کے کتنے کروڑوں سال ہو جائے تبھی اس کو زندہ کر سکتا ہوں. تو حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک سلا کے پھر زندہ کر دیا. جب وہ اٹھے تو ان کو لگا کہ میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ سویا ہوں. پھر فرشتے نے بتایا آپ 100 سال سوئے ہیں. ان کو تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا کہ انسان جب مر جائے گا تو کیسے زندہ ہوگا. تو اللہ نے ان کو 100 سال سلا کے جگایا. جو کہ ان کے جو کیا کہتے ہیں جانور تھے وہ سب مر کے سڑ کر کے ہڈی ہو گئے تھے، بس وہی زندہ اٹھے. تو انہوں نے دیکھا تو فرشتے نے بتایا کہ آپ 100 سال تک سوئے ہو، یعنی 100 سال تک اللہ نے آپ کو موت دے دی پھر آپ کو زندہ کیا. تو حضرت عزیر علیہ السلام کو یقین ہو گیا ہاں اللہ تعالیٰ ہر انسان کو، ہر جاندار چیز کو مار کر کبھی بھی زندہ کر سکتا ہے. تو ان کے شکرانے میں حضرت عزیر علیہ السلام نے 4 رکعت نماز پڑھی تھی، جو کہ عصر کی نماز ہماری امت محمدیہ کو ملی ہے، ہم سب کو ملی ہے، جو مانی جاتی ہے. تو عصر کی نماز تھی. اب چلیے مغرب کی نماز کی طرف آتے ہیں. اب مغرب کی نماز کے لیے ہم پوچھیں گے علیان صاحب سے. اب بتائیے کہ مغرب کی نماز سب سے پہلے کس نبی نے پڑھی؟ حضرت ایوب علیہ السلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرت ایوب علیہ السلام نے سب سے پہلے مغرب کی نماز پڑھی. واقعہ یہ یوں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا. بہت زیادہ ان کے پاس کیا کہتے ہیں جانور تھے، بہت سارے مالدار، بہت پیسے تھے. تو فرشتے نے کہا اللہ کو جا کے کہ آپ نے ان کو بہت سارے مال دولت دے رکھا ہے، اس لیے یہ آپ کا شکر ادا کرتے نماز پڑھتے. اگر آپ ان سے مال دولت چھین لیں تو یہ شکر ادا نہیں کریں گے، یہ اپنے آپ کو کسی گناہ میں ملوث کر لیں گے، نعوذ باللہ. تو اللہ نے کہا یہ میرا سچا نبی ہے، بندہ ہے، میں اس کو کیسے بھی آزماؤں پھر بھی یہ میرا ہی شکر ادا کرے گا، میری طرف ہی آ کے رجوع کرے گا، مجھے سجدہ کرے گا. تو شیطان نے کہا ٹھیک ہے کر کے دیکھے. تو اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے سب چیز مال بال بچے سب کو موت دے دی اور بالکل تنہا کر دیا. نہ پیسے نہ کوڑی کچھ نہیں تھا ان کے پاس. پھر بھی ایوب علیہ السلام نے کئی سال تک اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے. کبھی بھی ان کے کیا کہتے ہیں چہرے پہ ایک بالکل کیا کہتے ہیں ناراضگی کا، نافرمانی کا ایک بھی شکم بھی نہیں آیا. اور جب اس کے بعد اللہ نے ان کی تو کیا کہتے ہیں امتحان پاس ہو گئے، اللہ نے ان کو قبول کر لیا اور کیا کہتے ہیں معافی نامہ دے کے اور ان کو کیا کہتے ہیں کامیاب کر دیا. تو اس کامیابی کے شکرانے میں حضرت ایوب علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی 4 رکعت مغرب کی، جو کہ 3 رکعت پڑھ لی تھی اور چوتھے رکعت کے لیے اٹھ رہے تھے. تو جس میں اٹھ نہیں پائے تھے کیونکہ اتنا روئے تھے، اتنا اللہ کے سامنے گڑ گڑائے تھے، وہ تھکن کی وجہ سے اٹھ نہیں پائے تھے. تو اللہ نے کہا کہ اے ایوب آپ 3 ہی رکعت پڑھیے، میں 4 رکعت کے ثواب دے دوں گا. تو 3 رکعت پڑھے تھے، وہی 3 رکعت آج ہم مغرب کی نماز میں ادا کرتے ہیں. اور ایوب علیہ السلام کو جو صبر تھا اس صبر کے جو بدلے میں ثواب ملا ہے وہ ہم سب کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے ماشاء اللہ سے. تو یہ ہو گیا فجر ظہر عصر مغرب کی نماز کا ہو گیا. اب ہم عشاء کی نماز کا مسئلہ بارے میں پوچھیں گے. ہماری سب سے چھوٹی جو ہے اسٹوڈنٹ ہے ان سے پوچھیں گے. سارا جی آپ بتائیے کہ عشاء کی نماز کس نبی نے سب سے پہلے کس نبی کے صدقے میں ملی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عشاء کی نماز ہمارے نبی کے صدقے میں ملی ہے. عشاء کی نماز ہم پڑھیں گے تو ہمارے نبی کے صدقے میں جتنا ہمارے نبی نے عبادت کی ہے ہمیں ویسے عبادت کا ثواب ملے گا اور پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. حدیث میں آتا ہے جو عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ پوری رات اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ثواب ملتا رہتا ہے. تو رمضان مبارک مہینہ چل رہا ہے، آپ لوگ بھی کیا کہتے ہیں عبادت کریں اور ہم سب کو دعا میں یاد رکھے. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ کلاس کمپلیٹ ہوا اور سوال جواب کا جو کلاس تھا وہ پورا ہوا. آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ. ہم سارے بچے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمارے ویڈیو کو دیکھا اور پسند کیا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور سوال جواب بھی آپ کو اہم سوال اور اہم جواب آپ کو نالج ملا ہوگا. تو اگر یہ ویڈیو پسند آئی اچھی لگی ہو تو ہمیں دعاؤں سے نوازیے گا، کمنٹس میں بتائیے گا کس نے کتنا اچھا سوال کا جواب دیا ہے.
اور ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور جیسا کہ میں بتاتا رہتا ہوں کہ عالم اسلام میں جتنے مسلمان ہیں پریشان ہیں، سب کے لیے دعا کریے گا. فلسطین بھائیوں بہنوں بچوں کے لیے دعا کریے گا، اور ہم سارے بچوں کے لیے دعا کریے گا. ان سب کے اللہ تعالیٰ علم میں اور عمل میں اور ایمان میں برکت عطا فرمائے. آمین. آمین. اور آپ کے ہم دعا کرتے ہیں دلوں سے، آپ کے ایمان میں، عمل میں، عزت میں، سب میں برکت عطا فرمائے، کاروبار میں برکت عطا فرمائے. آمین. ہمیں اچھے طریقے سے نماز، قرآن، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. چلیے اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.